شانہ نے یہ دنیا اس لیے پیدا فرمائی ہے تاکہ اس کے بندے اپنے نیک اعمال کے ذریعے آخرت کا سامان کریں اور ایسے کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا اور اس کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے الفاظ میں غور کریں۔ ان الفاظ میں اگر حب، قرب اور رحمت کے الفاظ استعمال ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے خوش ہیں۔ مثلا حب کے معنی محبت کے ہیں، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو اور طہارت اور پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ حب کا لفظ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ جس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے وہ رحمت کا لفظ ہے۔ مثلا ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے، من صلی قبل العصر 4 رکعات، جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے۔ اس لفظ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عصر سے پہلے 4 رکعات سنتوں کا پڑھنے والا بندہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اور ہے جس سے اللہ کی پسند معلوم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے قرب کا لفظ۔ مثلا بہت مشہور حدیث ہے کہ السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ، کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے۔ تو یہ قریب کا، قرب کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے، اور یہ پسند معلوم کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ اس میں 3 لفظ ہیں، اور پھر دوسرا ناپسند پہلے طریقے میں جس سے معلوم چلتا ہے وہ یہ ہے جہاں لفظ بغض کا استعمال ہو، جہاں لفظ لعنت کا استعمال ہو، جہاں لفظ بعد کا استعمال ہو۔ بغض کے معنی نفرت ہے، ناپسندیدگی ہے، لعنت کے معنی لعنت، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اور تیسرا جو بعودہ یہ لفظ استعمال ہے، بعد کا لفظ یعنی دور ہے، ہلاک ہو جائے، اس جیسے الفاظ استعمال ہو تو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں ہے، اسامہ بن زید کی روایت ہے، ان اللہ تعالیٰ یبغض الفاحش البذیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بدخلق اور بدگو کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اخلاق کے لحاظ سے جو برا ہو وہ بھی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ بندہ ہے، اور جو بدزبانی کرتا ہے وہ بھی ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اسی طریقے سے لعنت کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹی بات کو یا جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اور ہے رحمت کا، ایک لفظ اور ہے بعد کا، جس کے معنی دوری کے ہیں۔ بعد کا لفظ ہی بتاتا ہے۔ مثلا ابھی رمضان گزرا اور آپ نے یہ روایتیں بہت زیادہ سنی ہوگی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی اپنی مغفرت کرا نہ سکے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ناپسند کرتے ہیں۔ 3 لفظ ایسے ہیں جس سے پسند معلوم ہوتی ہے، اور 3 لفظ جس سے ناپسند معلوم ہوتی ہے۔ جس سے پسند معلوم ہوتی ہے رحمت ہے، قرب ہے، اور اسی طریقے سے حب ہے۔ ناپسندیدگی بغض ہے، لعنت ہے، اور بعد ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں۔ دوسرا طریقہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند معلوم ہو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو اگر اپنے پسندیدہ بندوں کی طرف لے جائیں، پسندیدہ بندوں کی طرف منسوب کریں تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی طرف کی، اس کی لنک جو جوڑی ہے اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی طرف۔ اور اگر کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کی طرف جوڑا جس کو ناپسند کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ معلوم چل جاتا ہے کہ یہ کام ناپسندیدہ ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ مومنین اللہ کے پسندیدہ ہیں، فرشتے اللہ کے پسندیدہ ہیں، اہل جنت اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اگر کسی کام کی نسبت مومنین کی طرف ہو تو وہ کام پسندیدہ ہے۔ مثلا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت تو مومن کا گمشدہ مال ہے، تو یہاں حکمت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے مومن کی طرف، اور مومن اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کی طرف کسی بات کی نسبت ہو، مثلا تم صفوں میں اس طرح کھڑے رہا کرو جس طرح فرشتے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہیں۔ اس
کی طرف نسبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفوں میں اس طرح کھڑے ہونا پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل جنت کی طرف کسی کام کو منسوب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسندیدہ ہے کہ جنتی لوگ ایسے ایسے ہیں۔ اور اسی کا برعکس اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کی طرف کوئی کام کی نسبت ہو اور وہ ناپسندیدہ لوگ شیطان ہیں، اسی طریقے سے منافق ہیں، اسی طریقے سے اہل جہنم ہیں۔ اگر کسی جگہ قرآن میں یا حدیث میں یہ آ جائے کہ یہ کام شیطانوں کا ہے، مثلا رجس من عمل الشیطان انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والی آیت، جس میں جوا اور شراب اور تمام چیزیں شیطان کی طرف نسبت کی ہے، اسی طریقے سے منافقوں کی کچھ صفات ذکر کی ہے کہ مثلا کوئی شخص عصر کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ پھر آخر میں وہ ٹھونگے مارو، تو یہ منافقوں کی نماز ہوئی۔ تو یہاں عصر کو تاخیر سے پڑھنے کی نسبت اور ٹھونگے مارنے کی نسبت منافقوں کی طرف کی، اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہے۔ اور کسی کام کو اہل جہنم کی طرف کہتے ہیں کہ یہ جہنمی لوگ ہیں یا یہ جہنم والوں کا عمل ہے، اس سے بھی معلوم چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھ لیا جائے کہ ان اعمال میں جزا یا سزا کا بیان ہے یا کس چیز کا۔ اگر اس اعمال میں جزا کا بیان ہے، ثواب کا بیان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے۔ اور اگر کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی سزا کا بیان ہے، غصے کا بیان ہے، اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کام کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام اللہ کو پسند ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام اللہ کے نزدیک ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسندیدہ کاموں کا ہی حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ کاموں سے ہی روکتے ہیں۔ تو پسند جس کام کا حکم دیا ہے یقیناً وہ پسندیدہ ہے، جس سے روکا ہے یقیناً وہ ناپسندیدہ ہے۔ پانچواں طریقہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کا وہ یہ ہے کہ عرف میں جو چیز قابل تعریف ہے اس کے ساتھ کسی عمل کو سملر بتا دینا، اس کے مشابہ بتا دینا، اس کے ساتھ تشبیہ دے دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ مثلا جنت کی زمین میدے کی طرح چکنی ہے اور مشک کی طرح خوشبودار ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ناپسند کی مثال لے لیجئے کہ اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے، یعنی اکیلا اونٹ کی سواری کرنے والا شیطان ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ انسان تنہا سفر نہ کرے بلکہ ایک گروپ کے ساتھ سفر کرے، 2-3 لوگ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ پانچواں طریقہ ہے۔ چھٹا طریقہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کا یہ ہے کہ کسی کام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کے ساتھ کرنا اور بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ مثلا تہجد کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اور کسی کام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود ہے کہ اس کے اسباب، اس کے دواعی اور اس کے متقاضی موجود ہوں، اس کام کا تقاضا کریں پھر نہ کریں، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا خیبر سے واپسی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہوئی، تو اس وقت حضور نے نہیں پڑھا کیونکہ اس وقت سورج نکل رہا تھا۔ تو معلوم یہ چلا کہ عین سورج کے طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعد میں اس کی حضور نے قضا کی۔ تو ہم بھی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کچھ دیر انتظار کر لیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھا کریں۔ تو یہ 6 طریقے تھے کہ جس سے ہمیں معلوم چل سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا قرآن و حدیث کے الفاظ میں غور کرے، حب اور قرب اور رحمت کے الفاظ محبت پر، بغض اور لعنت اور بعد کے الفاظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی پر۔ دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کس کی طرف جوڑ رہے ہیں، مومن کی طرف، اہل جنت کی طرف اور فرشتوں کی طرف، تو پسندیدہ ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کام کو منافق کی طرف، اہل جہنم کی طرف اور شیطان کی طرف جوڑ دیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کام ناپسندیدہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس پر جزا و سزا ملے، یعنی ثواب ملے تو وہ پسندیدہ ہے، سزا ملے تو ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کام کا حکم دیا ہے تو اس بات کی علامت ہے وہ اچھا ہی کام ہے،
کسی سے روکا ہے تو اس بات کی علامت ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ یہ کام ناپسندیدہ ہی ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ عرف میں جو چیز قابل تعریف ہے اس کے سملر اگر کسی کام کو بتا دیا تو سمجھیے کہ وہ چیز پسندیدہ ہے۔ مثلا جنت کی زمین میدے کی طرح چمکدار ہے، ایک تشبیہ ہے، اسی طریقے سے اس کی خوشبو مشک کی طرح ہے، پسندیدہ ہے، یہ پسند کی علامت ہے۔ اور اکیلا اونٹ کی سواری کرنے والا شیطان ہے، تو یہ عرف میں قابل مذمت چیز کی طرف نسبت کی، اس سے یہ معلوم چلا کہ اللہ کو یہ کام ناپسند ہے۔ چھٹا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کو اہتمام سے کر رہے ہیں تو وہ پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں، جیسے تہجد کی نماز۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کام کے کرنے کے بہت مضبوط ایکٹر موجود ہیں، لیکن پھر اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہیں اس کے فیکٹر کے موجود ہونے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں وہ کام ناپسندیدہ ہے۔ جیسے عین سورج کے نکلنے کے وقت نماز پڑھنا، حضور نے کی خیبر میں نماز قضا ہوئی تو اس وقت نہ پڑھی بلکہ بعد میں قضا کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت پڑھنا اللہ کو ناپسندیدہ تھا، بعد میں قضا کر لینا اللہ کو پسندیدہ ہے۔